السلام علیکم۔ پاکستان ہسٹری چینل دیکھنے اور سننے والے سب کو السلام علیکم۔ پاکستان ہسٹری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہم نے چنگیز خان کے بارے میں آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ چنگیز خان کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہم آہستہ آہستہ ان کے بارے میں آپ کو مکمل تاریخ سے واقف کرائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک شعبے کا ازالہ تاریخ پڑھنے والے طالب علموں کو تاریخ کتابوں میں مطالعہ میں سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ وہ ترک، مغل، تتار کمان اور قرار تتار وغیرہ قوموں میں لا امتیاز کر سکتا ہے، لا ان کی تفریق اور صلاحیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی تاریخ میں پڑھتا ہے کہ سلجوق لوگ مثلا الپر سنان اور تغلق بیک ترک تھے، پھر وہ چنگیز خان کی نسبت پڑھتا ہے وہ مغل تھا، اور دوسری جگہ اس کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ ترک تھا۔ پھر چنگیز خان کی فتنہ کو وہ فتنہ تتار کے نام سے منسوب دیکھ کر قیاس کرتا ہے۔ مغل، ترک اور تتار ایک ہی قوم کا نام ہے، لیکن آگے چل کر وہ مغل ترکوں کو مخالف لڑائیوں کا حال پڑھتے ہیں، جس سے وہ یقین ہوتا ہے کہ مغل ترک دو الگ الگ قوم ہے۔ پھر وہ ہندوستان کے مغلوں کی تاریخ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض سرداروں کو ترک کہا جاتا ہے، وہ سلطنت مغلیہ سے رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔ پھر دیکھتا ہے کہ مغلوں کا بازار کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بے کا خطاب ضرور ہوتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اور بایزید کو برسر پیکر دیکھتا ہے اور مگر ایران کے بادشاہوں کے نام تاریخ میں پڑھتا ہے تو وہاں بھی مرزا کا لفظ ال کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ترکمان عثمانیوں کی ہاں بھی بیک کا خطاب موجود پایا جاتا ہے۔ یورپی مورخین کی کبھی کبھی ہندوستان کی سلطنت مغلیہ کو ترکی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ غرض نامناسب معلومات ہوتا ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی تفریق کے متعلق ایک بیان اس جگہ درج کیا جائے تاکہ تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو معاملات اور واقعہ کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ ترک کا اطلاق آدم ثانی سید نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام خام، سام اور یافس تھے۔ یافس کی اولاد بلاد، مشرقیہ ملک چین وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یافت کی اولاد میں ایک شخص ترک نامی ہوا۔ اس کی اولاد چین ترکستان میں پھیل گئی اور وہ سب ترک کہلائے۔ بعض لوگ غلطی سے آفر اور سراب کو بھی ترک سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایران کے شاہی خاندان کیانی سے تعلق رکھتا اور فریدوں کی اولاد میں سے تھا۔ چونکہ وہ ترکستان کا بادشاہ تھا، اس لیے غلطی سے لوگوں نے اس کو ترک قوم میں شمار کیا۔ ترک بن یاسف کی اولاد چین اور ترکستان، ختانی وغیرہ میں جب وہ خواہ پھیل گئی تو انہوں نے امن و ایمان اور نظام قائم رکھنے کے لیے ایک شخص کو اپنا سردار تجویز کرنا ضروری سمجھا، اور رفتہ رفتہ ان میں بہت سے قبائل گروہ پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلہ، ہر گروہ نے اپنا ایک سردار بنایا اور یہ تمام سردار ایک سب سے بڑے سردار کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ لہذا ترک بن یاسف کی اولاد کے ہر قبیلے پر ترک کا لفظ بولا جاتا تھا۔ تمام باشندہ چین و ختین و ترکستان ترک کہلائے جاتے تھے۔ ترکان اوغزان انہی ترک قبائل میں سے بعض قبائل نے دریائے جیلو عبور کر کے عہد اسلامی میں ملک فارس اور خراسان وغیرہ کی اندرونی خرزانی ڈاکہ زنی اختیار کی۔ ان قبائل کو ترکان غزان کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یورپ و افریقہ اور مراکش تک ان ترکان اوغزان کے پہنچنے کا ثبوت ملتا ہے۔ سلجوقی ان ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس کو سلجوقی کہا جاتا ہے۔ غالباً ترک ابن یاسف کی اولاد میں سے ترکوں کی اسی قبیلے نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور ان کو تغلق اربرسلان وغیرہ بڑے بڑے خالجہ سلاطین ہوئے، جن کی شہرت
و عظمت نے تمام دنیا کا خطہ کر لیا۔ مغل و تتار سلجوقوں کے مسلمان ہونے خراسان کی جانب خروج کرنے سے پہلے ترک کے درمیان دو اور لے قبیلے دو حقیقی آبائیوں کے نام سے نامزد ہوئے چکے تھے جن کے نام مغل اور تتار تھے۔ سلجوقوں کے مسلمان ہونے اور شہرت و عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے ناقابل اتفاق بہت ہی بے حقیقت اور کم حیثیت تھے۔ رفتہ رفتہ مغل تتاریوں کی اولاد میں اور ترقی نفوس کی کثرت ہوئی اور دونوں قبیلوں نے الگ ملکوں اور صوبوں میں سکونت اختیار کی اور علم میں جدا سردار قائم ہوئے۔ ترک بن یاسف کی اولاد یعنی ترکوں میں سے ایک شخص الہجان خاتون نامی تھا۔ اس کے دو بیٹے ترام متوالا ہوئے، ایک کا نام مغول دوسرے کا نام تتار رکھا۔ ان دونوں نے مغلوں تتار قوم پیدا ہوئی۔ مغل خاندان کا بیٹا کرا خان اور کرا خان کا بیٹا ارغون خان تھا۔ وہ اپنے قبیلے میں سردار سمجھا جاتا تھا۔ اس ارغون خان کے عہد میں اس کے قبیلے کے ایک شخص نے گاڑی ایجاد کی جو بار برداری کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ ارغون خان نے اس ایجاد کو بہت پسند کیا اور اس کے موجد کو کان نقلی کا خطاب دیا۔ چنانچہ ترکی زبان میں گاڑی کو کان نقلی کہا جاتا ہے اور اس شخص کی اولاد کو قبیلہ کان نقلی سے نامزد کیا گیا۔ ارغون خان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام تلغیز خان تھا۔ تلغیز خان کا بیٹا بگی خان اور بگی خان کا بیٹا ایل خان تھا۔ ایل خان کے بیٹے کا نام کیان تھا۔ کیان خان کی اولاد سے مغلوں کی قوم کیات نامزد ہوئی۔ کیان خان کے بعد اس کا بیٹا تیمور تاش باپ کا جانشین ہوا۔ اولان قوا تیمور تاش کا بیٹا بگی خان اور بگی خان کا بیٹا یلدوز خان کا جولیہ بہادر تھا۔ جولیہ بہادر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام علان قوا رکھا گیا۔ علان قوا کی شادی اپنے چچا زاد بھائی دوبو اور بیان نامی سے ہوئی۔ دوبو بیان کے لطفہ سے علان قوا کے دو بیٹے یلگدائی اور یکجدائی پیدا ہوئے۔ علان قوا کو شوہر دوبو بیان اپنے قبیلے کا افسر حکمران تھا۔ ان دو بیٹیوں کو کم سنی کی حالت میں چھوڑ کر دوبو بیان فوت ہو گیا اور قبیلہ مغول نے اپنے سردار کی فوت ہونے پر اس کی بیوہ علان قوا کو اپنے قبیلے کا سرداری تفویض کی۔ ایک روز علان قوا اپنے کمرے میں تنہا رات کے وقت سونے کے لیے لیٹی اپنی نیند نہ آنے پائی تھی، اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی یا روشن میں سے ایک روشنی داخل ہوتے ہوئے دیکھی۔ وہ روشنی کرد آفتاب کی شکل میں کمرے میں داخل ہو کر فوراً علان قوا کے منہ میں داخل ہو گئی۔ علان قوا فوراً گھبرا کر اٹھی، اپنے ماں سہیلی کو اس واقعہ سے مطلع کیا۔ چند روز کے بعد اثار حمل نما ہوئے۔ لوگوں کو جب حملے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے تنہا تشریح شروع کی اور ملک علان قوا نے اکبرا اور قوم کو جمع کیا اور تم چند روز رات کو میرے کمرے کے پاس قیام کرو، تم یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ چنانچہ انہوں نے دیکھ کر ایک نور اسمان سے اترا اور ملکہ کے خرگاہ میں جاتا اور پھر شغل لوا خرگاہ سے نکلتا اور اسمان کو چلا جاتا۔ اس مشاہدے کے بعد سب کو ملکہ کی صداقت کا یقین آیا اور روح اقدس سے اس کا حاملہ ہونا تسلیم کیا۔ ایام حملہ پورے ہوئے تو علان قوا کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام بوقان،
کیکی، یوسفیل، سلجی، بوزا، بہراقہ آن رکھے گئے۔ اسی طرح اولان قوا کے 5 بیٹے ہو گئے، جن میں 2 تو 2 بیان کے لطفہ سے تھے اور 3 بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ یکدائی اور یکجدائی کی اولاد تو قبیلہ در لکن کے نام سے مسموع ہوئی۔ پوکان کہکی کی اولاد قوم کہکی کے نام سے، یوسفائی اور سلجی کی اولاد قوم سلجویات کے نام سے مشہور ہوئی۔ بوز بہراقان اور اولاد بوزا بہری کلاہی۔ اولان قوا کی وفات کے بعد بوزا بہرا اپنی ماں کا جانشین اور قبائل مغلوں کا حاکم ہوا۔ بوزا بہران اپنے آپ کو افتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی بابری کے زمانے میں موجود تھا۔ اسی بوز بہرا کی اولاد میں چنگیز خان اور تیمور اور مغلوں کی اکثر مشہور قبائل پیدا ہوئے۔ چنگیز خان اور تیمور کا نسبی تعلق معلوم کرنے کے لیے ذیل کے شجرہ پر نظر ڈالیں۔ شجرہ نسب: ترک بن یاسف کی اولاد میں سے ایک شخص الخجا خان تھا، جس کے 2 توام بیٹے مغل خان، تتار خان پیدا ہوئے تھے اور انہیں دونوں بھائیوں کی اولاد مغلوں تتار 2 قومیں بنی۔ یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان دونوں قوموں نے اپنے لیے الگ الگ مقام سکونیں تجویز کیے۔ قبیلہ مغول تو چین کے ملک میں آباد ہوا۔ اس کے نام سے ملک کا نام مغولستان یا منگولیہ مشہور ہوا اور قبیلہ تتار نے دریائے جہلم کے کنارے سکونت اختیار کی اور اس کے نام سے ملک تتار یا ترکستان کہلایا۔ اس ملک پر چونکہ فریدوں کے بیٹے تور کی حکومت تھی، اس لیے اس کو توران اور ان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، چنگیز خان کی تاریخ تو بہت بڑی